سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، بہت ہی پیاری آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطاب فرمائیں گے، نعتیہ پروگرام بھی چلے گا اور تقریریں بھی ہوں گی۔ اپنے ٹائم پہ پروگرام شروع ہو رہا ہے اور اپنے ٹائم پہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دوں گا تلاوت کلام اللہ کے لیے۔ مدرسہ مدینۃ العلوم رضا مسجد کے استاذ الحفاظ حضرت قاری لقمان احمد صاحب قبلہ کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ پھر نعت پڑھو۔ کیا ہوا؟ ادھر رک جاؤ بھی کھا لیں۔ اچھا، اور وہ کہاں گیا فیضان؟ وعلیکم کھاؤں گا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ بہت ہی پیارے انداز میں قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، بہت ہی پیاری آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ ارے نیچے بیٹھو جلدی بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب مدین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج قصبے مصطفیٰ ہے، سب کو آنا چاہیے۔ آج قصبے مصطفیٰ ہے، سب کو آنا چاہیے۔ عاشقان مصطفیٰ تشریف لانا چاہیے، عاشقان مصطفیٰ تشریف لانا چاہیے۔ خواجہ کے دیوانوں ادھر آؤ، خواجہ کے دیوانوں ادھر آؤ۔ سرور عالم کا جلسہ ہونے والا ہے، سرور عالم کا جلسہ ہونے والا ہے۔ پرچم دین نبی آئے چاروں طرف، چلو پرچم دین نبی آئے نظر چاروں طرف۔ اس طرح پرچم اسلام اٹھایا جائے، اس طرح پرچم اسلام اٹھایا جائے۔ وہ منگوا لینا۔ نام کرنے کے لیے محمد شہزاد رضا ہے،
اپنے پیارے پیارے کھانا تو آ جائے گا. اور کھانا کھایا؟ مہمان ہیں انہیں بٹھا لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ناطق کلام سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. ہاں جانتا بدل نہیں سکتی، دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی، دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی۔ خدا کی قسم تمہاری اولادیں تو بدل سکتی ہے، خدا کی قسم تمہاری اولادیں تو بدل سکتی ہے، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی۔ آئیے السلام علیکم۔ پہلے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، پیارے آ جائیے، آقا آ جائیے، پیارے آ جائیے، آقا آ جائیے، سامنے جلوہ گر پہ کرے نور منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، شام امید کا اب سویرا ہوا، سورت پانی کا ہو بکھیرا ہوا، شام امید کا اب سویرا ہوا، سورت پانی کا ہو بکھیرا ہوا، بچھ گئے راہ میں فرش و قلب و جگر، بچھ گئے راہ میں فرش و قلب و جگر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، آقا آ جائیے، دل کا ٹوٹا ہوا آپ گینا دیے، شولائے عشق کا سینہ لیے، دل کا ٹوٹا ہوا آپ گینا لیے، شولائے عشق کا سینہ لیے، کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر، کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر، دونوں عالم
کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے سبرات منتہا شفا کے علم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم سدرات منتہا شفا کے علم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے ہیں اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے ہیں دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آج محفل میں محبوب کی دھوم ہے شان کرم سب کو معلوم ہے آج محفل میں محبوب کی دھوم ہے شان کرم سب کو معلوم ہے یوں لوٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوہر یوں لوٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے شام غربت ہے شہر خاموش ہے ایک عرشت کیلا کفن پوش ہے شام غربت ہے شہر خاموش ہے ایک عرشت کیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پل خطر خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پل خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آخری وقت ہے ایک بھی وہ سب کے سلطان ہمارے خواجہ ہے وہ سب کے سلطان ہمارے خواجہ ہے آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی شفیعنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا
کے ساتھ کہ بولیے سبحان اللہ کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ کہ محشر میں وہ رہیں گے محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ. اور حضرات کتنا پیارا شعر ہے ملاحظہ فرمائیے کہ قربان ہو گیا ہے کہ قربان ہو گیا ہے جو آلے رسول پر کہ قربان ہو گیا ہے جو آلے رسول پر قربان ہو گیا ہے جو آلے رسول پر کہ جنت میں وہ رہے گا جنت میں وہ رہے گا شہید کربلا کے ساتھ جنت میں وہ رہے گا شہید کربلا کے ساتھ کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ کہ محشر میں وہ رہے گا محشر میں وہ رہے گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ محشر میں وہ رہے گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ کہ پلٹا جو مسکرا کے یہ سرکار نے کہا کہ پلٹا جو مستی ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ سورج کی دوستی ہے رہیں گے محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ. ذکر حبیب ہوتا ہے اور خدا کے قریب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا دلی خوش نصیب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا دلی خوش نصیب ہوتا ہے. دعوت سنت لوگا محمد عامر صاحب آئے اپنی کاری آواز میں ہم سبھی کے دلوں کو بلند فرمائے. نہ بیکار ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ بیکار ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل مدینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل مدینے کی بات کرتے ہیں. ابھی نہ چہروں سنبلو گلاب کی بات ابھی نہ چہروں سنبلو گلاب کی بات ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں ابھی نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک بات درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اہل سنت زندہ باد اہل سنت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت
جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت، جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت، جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو آقا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو آقا، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، کیا لطف محشر میں قدموں میں گرون کے، کیا لطف محشر میں قدموں میں گرون کے، سرکار کہے دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، میں ہوش و حواس اپنے
صلو علی النبی صلی اللہ تعالی پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا دل میں تجھے رکھ لوں صلو علی النبی صلی اللہ علیہ رضا مسجد چوہان باغ کا نام چینل ہے یہاں کا یہ ہمارا نہیں اس مسجد کا رضا مسجد ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز میں نام کو بلا رہے تھے آپ لوگ نعرے تکبیر نعرے رسالت رضا مسجد چوہان مانگر چوہان مانگر حاضرین مسجد جملہ سامعین کرام عزیز دوستوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت و محبت تاجدار انبیاء حضور مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقصفناہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر جمعہ کا آتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صحابہ دو صحابہ یا رسول اللہ صحابہ یا رسول اللہ میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ جو دیکھوں گا سر محشر میری بخشش نہیں ہوگی جو دیکھوں گا سر محشر میری بخشش نہیں ہوگی اسی دم واسطہ دنیا تمہارا یا رسول اللہ
اور سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے. سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے. میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ. میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، رضا مسجد میں بموقع جلسے دستار بندی آپ حضرات شرکت فرمانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے محبوب امام حضرت علامہ مفتی محمد اقبال مصباحی صاحب قبلہ، قائد الامام صاحب قبلہ اور اراکین کمیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو تمام آفت و بلیات سے محفوظ و معمول فرمائے. اور جو حضرات یہاں حاضر ہیں ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آفت و بلیات سے محفوظ و معمول فرمائے. مدرسہ مدینۃ العلوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. رضا مسجد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، صرف اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سماعت کرتے ہوئے چلے. سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینۃ المنورہ میں نازل فرمائی. اور فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم صرف نماز پڑھ لو، اس کے علاوہ اور کوئی نیک عمل نہ کرو. نماز کے ساتھ ساتھ دیگر بھی نیک عمل ہیں، دیگر بھی اعمال صالحہ ہیں. نماز کے ساتھ ساتھ ان اچھے نیک عمل کو بھی کرنا چاہیے، کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہیے. جس انسان نے اس آیت کریمہ پر عمل کر لیا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جس شخص نے بھی اس آیت کریمہ پر عمل کر لیا تو یاد رکھو اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو جاتا ہے. ترجمہ سنیا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پورب اور پچھم کی طرف پھیر لو. غور سے سنیے آپ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پورب اور پچھم کی طرف پھیر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ہاں، اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے،
اور نبیوں پر ایمان لائے. پھر اس کے آگے پروردگار عالم فرماتا ہے وآتى المال على حبه ذوي القربى، مال سے اپنی محبت کے باوجود، وآتى المال على حبه ذوي القربى، مال سے اپنی محبت کے باوجود رشتہ داروں پر خرچ کرے. مال تو سب کو محبوب ہوتا ہے، مال تو سب کو پسند ہوتا ہے، ہر آدمی مال سے اتنی محبت کرتا ہے، اور مال کی محبت میں آدمی اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ نہ وہ جائز دیکھے، نہ وہ ناجائز دیکھے، نہ وہ حلال دیکھے، نہ وہ حرام دیکھے. رب فرماتا ہے کہ اگر متقی بننا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، تو اس آیت کریمہ پر عمل کر لو، متقی بن جاؤ گے، سچے بن جاؤ گے. وآتى المال على حبه ذوي القربى، مال سے اپنی محبت کے باوجود رشتہ داروں پہ خرچ کرے. والیتامی، اور یتیموں پہ خرچ کرے. والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرے. وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرے. جو قرض دار ہیں ان قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں خرچ کرے. جو نہیں ادا کر سکتے قرض، جن کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ قرض اتار سکے، قرض ادا کر سکے، رب فرماتا ہے نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ اور تمام عبادتوں کے ساتھ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جزاک اللہ صاحب، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے میں کوئی ایسا انسان ہو جس نے قرض لے لیا ہو اپنا کام چلانے کے لیے، اب اس کے پاس اتنا نہیں بن رہا کہ وہ قرض اتار سکے، تو پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ ہم اپنے محبوب مال کو اس آدمی کا قرض اتروانے میں تعاون کریں، اس کا قرض اتروائیں. والغارمین، قرضداروں میں خرچ کریں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے. وابن سبیل، اور مسافروں پر خرچ کرے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھے. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدے کر لے تو وعدے کرنے کے بعد ان وعدوں کو پورا کرنے والا بھی ہو. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف اور سختی میں صبر کرنے والا بھی ہو. وحین الباس، اور جہاد کی دقت اور پریشانی میں بھی صبر کرنے والا. کتنی چیزیں پروردگار عالم نے بیان فرمائی. اللہ پر ایمان، اللہ عز و جل پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور اپنے پسندیدہ مال کو رشتہ داروں میں خرچ کرنا. رشتہ داروں میں خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، مسافروں پر خرچ کرنا، سوال کرنے والوں پر خرچ کرنا، غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کرنا، قرض داروں پر خرچ کرنا. اس کے بعد وہ فرماتا ہے نماز پڑھنا. نماز کا دیکھیے، نماز کی باری اس آیت کریمہ میں نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سماج کو ساتھ میں لے کر چلنے کے بعد، ان کے حق حقوق ادا کرنے کے بعد غور کرنے کی بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی بات بیان فرمائی. پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں پر خرچ کرنے کی بات بیان فرمائی. پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں اور مسکینوں پر، مسافروں پر، قرض داروں پر خرچ کرنے کی بات بیان فرمائی. اس کے بعد رب بیان فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. پھر رب فرماتا ہے نمازیں پڑھو،
زکات ادا کرو. پھر رب فرماتا ہے جو تم نے وعدے کر لیے ہیں ان وعدوں کو بھی پورا کرو. پھر رب فرماتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مشکلیں ڈال دی ہیں, تمہارے اوپر پریشانیاں ڈال دی ہیں, تمہیں رنج و غم دے دیے ہیں, تمہیں بیماریاں دے دی ہیں, تم حادثات سے دو چار ہو رہے ہو, رب فرماتا ہے والصابرین فی البأساء والضراء, تو سختیوں میں پریشانیوں میں صبر کرنے والے بنو. وحین الباس, اور جہاد کی مشقت کے وقت بھی صبر کرنے والے بنو. اب جو انسان ان ساری چیزوں پر عمل کر لیتا ہے, رب فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا, اے لوگوں سن لو, جن لوگوں نے اتنی چیزوں پر عمل کر لیا, اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ سچے ہیں, یہی لوگ سچے ہیں. اور پھر رب دوسری صفت بیان فرماتا ہے اولئک هم المتقون, اور یہی لوگ پرہیزگار اور تقوی والے. اے لوگوں, اگر پرہیزگار بننا ہے, تقوی والا بننا ہے, تو سورہ بقرہ کی اسی آیت کریمہ پر عمل کر لو. پرہیزگار بھی بن جاؤ گے, تقوی والے بن جاؤ گے, سچے بن جاؤ گے, دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی, ایمان بھی کامل اور مکمل ہو جائے گا. حضرات, وہ خودکشی کی سلیبوں پہ جھول جاتی ہے, وہ خودکشی کی سلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم اپنی روایات بھول جاتی ہے. وہ خودکشی کی سلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم اپنی روایات بھول جاتی ہے. اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو, اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو, جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے, جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے. ایک بات اور سماعت کرتے ہوئے چلے, پھر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے لوگ, بڑی عمر کے لوگ اگر اپنے اندر بچوں کی 5 خصلتیں جمع کر لیں, بچوں کی 5 خصلتیں, وہ 5 عادتیں, وہ 5 خصلتیں جو بچوں میں ہوتی ہیں, وہ اگر بڑے لوگ اپنے اندر جمع کر لیں, ان 5 صفتوں سے متصف ہو جائیں, ان 5 خصلتوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیں, تو وہ بڑے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پانے والے ہو جائیں, نیک بن جائیں, اچھے بن جائیں. پہلی چیز حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الباقون, بچوں کی ایک خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ رونے والے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ روتے ہیں. کوئی ڈانٹ دے تو رونے لگتے ہیں, کوئی بات دے تو رونے لگتے ہیں, اپنا کام پورا کرانے کے لیے رونے لگتے ہیں, اپنی ضد پوری کرنے کے لیے روتے ہیں, نرم دل ہوتے ہیں, وہ رونے لگتے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جس طرح بچے رو رو کر اپنی ضد پوری کرا لیتے ہیں, یہ صفت اگر بڑے کے اندر آ جائے اور وہ رات کی تنہائی میں مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں روئے, آنسو بہائے, گڑگڑائے, رب کی بارگاہ میں روئے, خوب روئے اور ضد کرے کہ اے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. جیسے بچہ رو کر کے اپنی ضد پوری کر لیتا ہے, بڑے بھی اگر چاہیں تو رب کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہوں کی مغفرت کرا. دوسری صفت لا يدخرون للغد, دوسری صفت بچوں کی کہ وہ کل کے لیے اکٹھا نہیں کرتے ہیں. ماں باپ نے جو دیا
1 मिनट में वो पैसा उड़ा के चले आए, फिर मांगते हैं और लाओ। लागे तकरीबन निगम को कल के लिए इकट्ठा नहीं करते, जमा नहीं करते हैं। उनको बाप ने पैसा दिया, इधर पैसा दिया कि उधर गए और उड़ा दिया और खर्च कर दिया। ऐ लोगों, ये जो बच्चों के अंदर सिफत होती है लागे तकरीबन निगम के, वो कल के लिए जमा नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि बड़े अगर अपने अंदर ये आदत पैदा कर ले कि जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, जब जिंदगी उसने अता फरमाई है तो रिज्क का वादा भी उसने लिया, रिज्क भी वही देगा। तीसरी सिफत यज्तमीउना अला तुराब, वो जहां चाहते हैं, जिस जगह, जिस मिट्टी पे चाहते हैं, जिस जगह चाहते हैं वहां बैठ जाते हैं। उन्हें ये नहीं होश होता है कि हमारे कपड़े गंदे होंगे, हमारी पैंट गंदी होगी, हमारा कपड़ा गंदा होगा, जहां चाहते हैं वहां बैठ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर आजीजी होती, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर तकब्बुर और गुरूर और घमंड नहीं होता। ये तमीना अला तुराब, वो जिस जगह मिट्टी में जहां चाहते हैं बैठ जाते हैं। अगर इंसान भी अपने अंदर ये सिफत पैदा कर ले, यानी आजीजी पैदा कर ले, तकब्बुर दूर कर दे, घमंड दूर कर दे, गुरूर दूर कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो इज्जत वाला बन जाए। चौथी सिफत बच्चों की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम चेयरमैन ऑफ इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल क़ादरी साहब की बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमात अहले सुन्नत के मुमताज आलिम दीन, कायद इजलास बम्बई अखलास बेहतर खुलूस व वफा हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल मिसबाही साहब, खतीब व इमाम रज़ा मस्जिद, और साथ ही साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान, खलीफा हुज़ूर ताज शरिया, ज़ीनत मसनद अफ्ता हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाकुल क़ादरी साहब क़िबला, चेयरमैन और इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम, हज़रत कारी लुक़मान साहब क़िबला, हज़रत कारी महराज साहब क़िबला, मौलाना साजिद साहब व दीगर उलमा हुफ़ाज़, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, बिना किसी ताख़ीर आज का यह अज़ीमुश्शान मसलक इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाब और मकबूल नजर आ रही है। और मैं बताऊं आपको, दुनिया सुन्नियत का वो अजीम खतीब कि आज मुल्क हिंदुस्तान में जहां जहां उर्दू जानी जाती है और बोली जाती है, सुनी जाती है, वहां वहां वो खतीब आजम एक हीरे की तरह, हीरे की मानिंद चमक और दमक रहा है। खिताबत की शोहरत मुल्की पैमाने पर जिसने हासिल की है वो है हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी। वो भी आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। उनका खिताब नायाब भरपूर समाअत करना है। ये खुशी की बात है। इंतजामिया हजरात, अहले कमेटी को मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नूरानी महफिल, ये नूर भरी महफिल अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कहीं कभी कभी सजती है। बात सच्ची है नहीं है? कहीं कहीं कभी कभी सजती है, और जब सजती है तो अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने परवाना बार आते हैं, मस्ताने झूमते हुए आते हैं। आशिकों की महराज ऐसी ही महफिल में नजर आती है। समझ रहे नहीं आप? और मैं बिना किसी ताखीर, वक्त ज्यादा नहीं, बिल्कुल निजामत का माहौल भी नहीं है क्योंकि मस्जिद है ये, बड़े बड़े स्टेजों पर निजामत आप देखते हैं, वो अंदाज अलग होता है। वो अंदाज तो नहीं, मगर फिर भी इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान के उस शोर आफाक कलाम से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं, जिस कलाम को मेरा अकीदा और ईमान ये कहता है कि ये कलाम आला हजरत बारगाहे रसूल में मकबूल कलाम है। सुभान अल्लाह। है मेरे इमाम फरमाते हैं, पेशे हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे।
जरा सुभान अल्लाह बोल लीजिए, क्योंकि अच्छा माहौल है, नूरानी माहौल है, अच्छा समा है, मकबूलियत का वक्त है। पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, अरे आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और वुसातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। वुसातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, अरे जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और फिर एक पैगाम मेरे इमाम देते कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हसीबुर रहमान साहब किबला, आप बैठे बच्चों, बैठो बेटा। उलमा इकराम अपना काम कर रहे हैं, आप बैठे रहिए। कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। और मेरे इमाम फरमाते हैं कि खाक हो जाए उदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाए उदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। ये नबी की महफिल है, नबी के जिक्र की महफिल है, बड़ी उम्दा महफिल है, ये बड़ी नूरानी इरफानी महफिल है, मिसाली महफिल है इलाके की। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होती है। दस्तार बंदी का हसीन मंजर भी मदरसा मदीनतुल उलूम के तलबा जो हुफ्फाज़ इकराम बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफिज बने हैं, उन हुफ्फाज़ इकराम के सरों पर आप अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे कि वो नूरानी समा आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा करेंगे कि उन हुफ्फाज़ इकराम के सरों पर उलमा के नूरानी हाथों से दस्तारे हिफ्ज़ सजाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की कारकर्दगी भी आप महसूस करेंगे। तो बिना किसी ताखीर, वक्त बढ़ रहा है, एक बच्चा और है, अभी तो काफी लोग हैं नात खानी के लिए, मगर क्या नाम बच्चे का बताया हजरत? नूर ताज, मोहम्मद नूर ताज है, वो नाते पाक पढ़ने आ रहा है। मगर इतनी खामोशी से नहीं, थोड़ा सा माहौल बना लीजिए, थोड़ा सा माहौल बना लीजिए, क्योंकि आज हमारी महफिलों पर यकीनन कदगन लग रहे हैं, जगह जगह महफिलों को रोका जा रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सदर साहब, खजांची साहब रजा मस्जिद के बड़े होशियार हैं। इन्होंने ऐसी जगह महफिल को सजाया है कि दीवाने अपना खुल के मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 मिसरे कहता हूँ कि ये माहौल ऐसा माहौल है, ये जलसे ऐसे हैं कि दुनिया रोकना चाहे इन महफिलों को, दुनिया वाले खत्म करना चाहें, मगर नबी के जिक्र की महफिल कभी खत्म नहीं हो सकती। नबी के जिक्र की महफिल जब तक एक भी ईमान वाला दुनिया में रहेगा, वो अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल को सजाता रहेगा। है किसी ने कहा है कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, रफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। अरे खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक बज़्म रसूल सजती रहेगी, ईमान वाले इस महफिल को सजाते रहेंगे, मोहब्बत वाले अपनी मोहब्बतों से इस महफिल को सजाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए बड़ी तेजी के साथ वो नूर ताज बच्चा है जो नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए आ रहा है, नारे तकबीर और रिसालत से इस महफिल को एक बार नूरानी बनाएं। नारे तकबीर। हजरात ऐसे नहीं, बड़ा अच्छा खिताब आपने समाप्त किया। और ये कौन है? तुम तो बैठो, तुम बैठो। हाँ ये है बच्चा नूर ताज, तुम्हारा नाम है?
फराज खान, अच्छा माशाल्लाह ये फराज खान है। बहरहाल वो अभी तरतीब है, हजरत ने बताया तो था मगर वो गड़बड़ी है, आपके समझ लूंगा पूरी। तो आइए बिला ताखिर नारे तकबीर से इस महफिल को नूरानी बनाए। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, मैं चाहता हूं जैसे दीवानों का रंग होता है, एक बार हाथों को फिजा में लहराए नबी के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। के बुलबुल को चैन मिलता है बागों में फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों में फूल से, और हमको सुकून मिलता है नाते रसूल से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाहगारों की शर्म एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों में उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे रातों में उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, हुजूर रोते थे। गारे रसूल पर, गारे रसूल पर नंबर कब आएगा अपना, गारे रसूल पर नंबर कब आएगा अपना, के गारे रसूल पर, के गारे रसूल पर नंबर कब आएगा अपना, खड़े हैं पहले से, खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए, खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए, हुजूर रोते थे रातों में उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। अस्सलाम वालेकुम। सूफी अनपार कादरी साहब किबला। जिस तरह ये आज का जलसा सरकार आला हज़रत के नाम से मंसूब है, इमाम अहमद रज़ा कानपुरी पाक से कौन वज़द दो शेर फरमाए, इजाजत है दो शेर नाते वास्ते को बोलिए, सुने नहीं तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखनी हो जो दुनिया में जन्नत, बोलिए जन्नत के नाम पे, जन्नत के नाम से बोलो सुभान अल्लाह।
کہ دیکھنی ہو جو دنیا میں جنت کہ چل کے دیکھو گیا ہے مدینہ کہ دیکھنی ہو جو دنیا میں جنت تو چل کے دیکھو گیا ہے مدینہ دیکھنی ہو جو دنیا سبحان اللہ الحمدللہ. حضرات تو صوفی انوار قادری صاحب جن سے سبھی واقف ہیں تقریباً اس عمر میں یہ کڑک آواز اس کا راز کیا ہے سمجھتے نہیں. یہ صرف اور صرف محبت رسول ہے جو ان کی آواز آج بھی جوانوں کو پھیل کر دے گی. تو محبت ہے تبھی یہ آواز ان کی بنی ہوئی ہے. عشق رسول کی چاشنی نظر آتی ہے آواز میں. بہرحال یہ پیغام دے رہے تھے شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا. مسلک امام احمد رضا کانفرنس ہے اور ہمارے ایک مہمان اور خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شرف عالم صاحب قبلہ مدظلہ نورانی تشریف فرما ہے. اور اب بنا کسی تاخیر خطیب اعظم ہندوستان مفکر اسلام زینت مسند افتاح خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب کا خطاب سننے کے لیے تیار ہو جائے اور ماحول کو بالکل ہموار کر لیں. سننے سنانے کا ماحول بنا لیں. ہمارے بیچ میں الحمدللہ جو ہمارے جلسوں کی ہمارے ملت کی نمائندگی کرتے ہیں حضرت مولانا قاسم شمسی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. بہرحال جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں. در جگہ ہے کافی جگہ ہے. آ جائیے جو لوگ آئیں گے ان جگہ مل جائے گی. ماشاءاللہ ماحول کو بنائیے اور جو جگہ ادھر آگے خالی ہے لوگ آگے آ جائیں. جو لوگ پیچھے آتے رہیں گے وہ بیٹھتے رہیں گے. ماشاءاللہ آئیے حضرت مولانا قاسم شمسی صاحب تشریف لائیے. تو شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا. کر لیجیے سبحان اللہ. شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. عشق نبی لے جائے گا. اور کہا ہے تھام لے تو مسلک حق تھام لے. تھام لے تو مسلک احمد رضا خان تھام لے اور باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا. باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا. اور ایک شعر اور عقیدت میں کہوں گا اس لیے کہ میں تاج الشریعہ کا گدا ہوں. اصلاح کر کے گئے اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا. اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا. حضرات بہت اچھا ماحول ہے اور ذرا زندہ دلی پیدا کریں. محبت کا ثبوت دیں. تکبیر بلند کریں. مل جل کر بلند کریں. ماشاءاللہ ادھر کے لوگ بھی ساتھ میں تھوڑا سا نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مدینے کی بات چل رہی تھی. صوفی انوار صاحب کہہ رہے تھے مجھے نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اور غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اور جو لوگ مدینہ دیکھ کے آئے ہیں شاعر کہتا ہے کہ مدینہ دیکھ کے دیوانہ سرکار یہ بولا. مدینہ دیکھ کے دیوانہ سرکار یہ بولا ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. تو خوش ہو اور محبت کے ساتھ حضرت کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر. جو ہاتھ نہیں اٹھ سکے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ
अंजाम खुदा के हाथ है, आगाज करके देख। मरने से भी बाज ना आए। तो कत्ल को हराम करार दिया गया। आज दुनिया कह रही है कि इस्लाम की सजाएं बहुत सख्त हैं, मगर याद रखिएगा कि हुदूद जितनी सख्त है, कंट्रोल उतना ही मजबूत रहेगा। हुदूद सस्ती हो जाएंगी, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। तो कत्ल की सजा में कत्ल कहते हैं बहुत सख्त है, कत्ल को हराम करार दिया गया। क्यों? कुरान कहता है मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी जान को जानबूझ के कत्ल कर दिया या फसाद पैदा किया, वो ऐसा किया है कि उसने पूरी दुनिया का मर्डर कर दिया है। वमन अहयाहा फकन्नमा अहया अन्नास जमीआ। और जिसने किसी को बीमारी से इलाज करा के वापस जिंदगी की तरफ ले आया, डूबते को नदी से निकाल के जिंदगी की तरफ ले आया, भूखा मर रहा था उसे खाना खिला के जिंदगी की तरफ ले आया, कब्र होने से बचा लिया, तो गोया कि ऐसा उसने पूरी दुनिया को जिंदगी दे दी है, हर नफ्स की जिंदगी बचा ली है। यह है पॉइंट ऑफ व्यू इस्लाम का, नुक्ता नजर इस्लाम का। इसलिए कत्ल को हराम करार दिया गया। अब इश्तिबा कहां पड़ता है? इस्लाम में एक है हुदूद, ये अल्लाह में बैठे हैं, और एक है तासीरात। हमारे वकाला ने हुदूद और तासीरात को इतना गड़बड़ कर दिया कि लोग समझे कि इस्लाम बहुत सख्ती के साथ कानून का पालन करने का हुक्म देता है। मगर आप गौर करेंगे तो इस्लाम से ज्यादा आसान दीन कोई है ही नहीं। कत्ल के किसास में, चोरी के किसास में और चोरी के जुर्म में, जिनाकारी के जुर्म में जो सजाएं इस्लाम देता है, बिलाशुबा वो बरहक है, देनी चाहिए। हमारा ईमान है, इसलिए हुदूदुल्लाह जब तक कायम रहेगी तब तक दुनिया में नज़्म नस्ख बाकी रहेगा। और जिस दिन हुदूदुल्लाह पायमाल कर दी जाएंगी, और कर दी गई अगर खुदा न खास्ता, तो नक्श अमन तो होगा ही, न ये जमीन अपनी जगह कायम रह सकती है, न आसमान अपनी जगह साकित रह सकता है। इसलिए हुदूदुल्लाह का क़याम जब तक है, हुदूदुल्लाह पे अमल जब तक है, हुदूदुल्लाह पे ईमान जब तक है, तभी तक ये कायदात बाकी है। लेकिन उन एविडेंस को समझने की जरूरत है। रियलिटीज इतनी हैं, इसमें बारीकियां इतनी हैं कि कह देने से काम नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने कत्ल किया है, कत्ल की सजा अल कत्ल बिल कत्ल, कत्ल की सजा कत्ल है, ये कुरान कहता है। आजाद है तो आजाद, गुलाम है तो गुलाम, कत्ल की सजा बहरहाल कत्ल है। हमारे यहां कोर्ट में क्या होता है? ऑन द स्पॉट एविडेंस तलाशे जाते हैं, गवाहों का इंदिराज किया जाता है, और बहुत से केसेस में गवाह झूठी कसम खा के गवाही दे आते हैं, नस्ल बिगड़ जाती है, खानदान उजड़ जाता है। मगर इस्लाम का अजीब निजाम जिंदगी है, अजीब निजाम हयात है। आप गौर कीजिए कि कत्ल हुआ है, पकड़ा गया है, वो शाहिदीन तलब किए गए, अब उनसे हलफिया पूछा जाएगा कि आपने कत्ल करते देखा, क्या इसके हथियार से या इसकी मार से फला आदमी आपकी मौजूदगी में मरा? तो कसमिया हवाले में जब गवाही देने का नंबर आएगा इस्लामी कोर्ट में, तो पावर गवाही की किसको है,
جو باشرہ ہو، جو فاسق نہ ہو، جو جھوٹ میں مشہور نہ ہوا ہو. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ مزہ نہیں آ رہا نا؟ اپنی لائف میں آؤں. جو جھوٹ میں مشہور نہ ہوا ہو، متہم بالکذب نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو، ان گواہوں کی گواہی اسلامی کورٹ میں مطلوب ہوگی. کتنے تو اسی میں نکل جائیں گے. آج داڑھی رکھ کے آدمی سمجھتا ہے کہ میں شرعی ہو گیا، نماز پڑھتا نہیں، فرائض کو پیٹ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، داڑھی رکھنے کے بعد بھی آدمی فاسق معلن رہا تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں. نمازی بھی ہو گیا لیکن وہ جھوٹ اعلانیہ بولتا ہے، اس کی گواہی بھی نہیں چلے گی. وہ حاجی بھی ہے لیکن اگر متہم بالکذب ہو چکا ہے تو اس کی گواہی بھی نہیں چلے گی. تو کتنے کیس تو یہیں پہ گواہی کی منزل میں چھوٹ جائیں گے، اور سینکڑوں کیسوں میں کوئی ایک یہ تمام چیزیں پائی گئیں. اور اب مقتول کے ورثاء بھی موجود ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قصاص میں اسے قتل کیا جائے، قاتل کو. تو معزز حاضرین، جج قاضی خود آپ کی طرف سے کہے گا کہ آپ قصاص لے لو، روپیہ لے لو، مکان لے لو، جائیداد لے لو، اسے معاف کر دو. آپ کا تو گیا لیکن دوسری ماں کے بلال کو مت گزرنے دو. مقتول کے ورثاء نے قاضی کی یہ دلیل، یہ اپیل رد کر دی تو پھر کہیں جا کے اب قصاص میں انسان قتل ہوگا. کتنا لمبا پروسیس ہے. تو اسلام میں وہ چیزیں حرام قرار دی گئی جن سے انسانی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے، وہ چیزیں جائز قرار دی گئی جن سے نشو و نما ہوتی ہے، جن سے آرائش و زیبائش ہوتی ہے، جن سے نسل انسانی پھلتی اور پھولتی ہے، جس سے معاشرہ سنورتا اور سدھرتا ہے، جس سے سماج میں بیداری آتی ہے. جیسے معاملات کو رکھا گیا اسلام میں، جس سے انسان جہالت کی وادی میں نہ رہے بلکہ وہ یقین و اعتماد کی زمین پہ علم سیکھنے کے بعد کھڑا ہو سکے. اس لیے اسلام میں وہ تمام چیزیں ناجائز و حرام قرار دی گئی جو نسل انسانی کے لیے مضر تھی، مضرت رسا تھی، نقصان دہ تھی، اور ان چیزوں کو رکھا گیا جس سے انسان اللہ اکبر چاہے جس عمر کا ہو اسے فائدہ پہنچے. بوڑھا انسان ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اولاد کو کہا گیا کہ تم ان کی کفالت کرو، ان کے لیے روزینے کا انتظام کرو. اور ایسے نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا گیا کہ تم اپنے ماں باپ کو کھلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا، بیوی بچوں کو کھلاؤ گے تو رزق میں برکت ہوگی، بچوں کے ساتھ کھاؤ گے تو اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا، مہمان کے ساتھ کھاؤ گے اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام کو سمجھنا بہت آسان ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے مدارس میں، یہ علماء سمجھاتے ہیں، مگر ہمیں فرصت کہاں کہ ہم علماء کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے بیٹھیں اور مسائل شریعہ معلوم کریں، مسائل دینیہ معلوم کریں، اسلام کے تمام اصول و فروع پر ہم ان سے سیر حاصل بحث کریں، اپنا دماغ روشن کریں. لیکن ہمیں بحثیں کرنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں چوپالوں میں بیٹھنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اصول دین سیکھیں، فروع دین سیکھیں، ہم مسائل اسلام سیکھیں، شریعت کا قانون سیکھیں. ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہ ہم جہالتوں کی وادی میں جیتے ہیں، جہالتوں کی وادی میں غوطے لگاتے ہیں، جہالتوں کی وادی میں ہم پروان چڑھتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جاہلوں کی موت مر جاتے ہیں. یہ مدرسے جہالت کے دھرتی سے
نکال کے علم و ایقان کی مضبوط زمین پہ کھڑا کرنے کا ذریعہ ہیں. یہ اساتذہ، یہ علماء اکرام دین کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں. آج یہاں مدینۃ العلوم کے طلبہ حافظ قرآن بنے ہیں. اللہ اکبر. کل یہ عالم بھی بنیں گے، کل یہ عالم بنیں گے. آج حافظ قرآن بنے ہیں، آج سے ہی یہ اسلام کی خدمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ خادم دین بنیں گے. اللہ اکبر. تو مدارس اسلامیہ کا میں اور ایک بات کہہ دوں حضرت، عرض ہے ابھی ایک چل رہا ہے کہ مدرسوں میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. مین اسٹریم سے مدرسوں کے بچے کٹ گئے ہیں، مین اسٹریم سے جدا ہو گئے. تو مین اسٹریم ہم نہیں جانتے کیا ہے. ہم وہ جانتے ہیں کہ جس سے انسان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ ڈالے، شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان مین اسٹریم کا سب سے زیادہ اچھا انسان ہے. یہ مدارس سکھاتے ہیں، یہ مدارس سکھاتے ہیں. علامہ فاروق صاحب آپ اچھے علامہ مفتی محمد عمران انفی صاحب قبلہ، علامہ مولانا فاروق برکاتی صاحب قبلہ، علامہ مولانا یامین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو مدارس دیکھیے علماء اکرام جل بدر ہو گئے ہیں اور اشاریہ ہے کہ سفر بند ہو، رفتے سفر بند ہو. ابھی آپ اچھی اچھی تقریریں سنیں گے. تو میں نے اس کتابیں پیش کی جائیں گی 1500 سالہ جشن عید میلاد کی نسبت سے، اور سرکار کی سیرت پہ سبحان اللہ مختلف زاویوں مختلف گوشوں سے ایک کتاب نکلے گی 1500 سالہ جشن عید میلاد نمبر کے نام سے، جس میں سرکار کی پوری زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات رکھے جائیں گے. تو یہ تمام کام ہونے جا رہے ہیں اور دلی والوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. مفتی صاحب سے رابطے میں رہیے گا، اعلانات جیسے جیسے پہنچتے رہیں اس پہ آپ لبیک کہتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر آئیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرات مفکر اسلام خلیفہ حضرت تاج الشریعہ علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ یقیناً بہت ہی شاندار جامع معنی خطاب سے آپ کو نواز رہے تھے اور یہی پیغام دے رہے تھے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. اور یقیناً ان مدارس اسلامیہ کو دیکھنے کے بعد بغیر کسی جھجک کے یہ کہنا اکثر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اور قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، قرآن رہے گا.
اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا ارے احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا، احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے، اور علماء اکرام کا یہ نورانی قافلہ الحمدللہ کہیں کہیں کبھی کبھی دیکھنے ملتا ہے۔ آج الحمدللہ ماشاءاللہ پوری دلی اور NCR کی کریم یہاں موجود ہے۔ سب کو آپ بڑے مبارک اور بڑے باوقار چہرے ذمہ دار یہاں موجود ہیں۔ ایک کے بعد ایک کا تعارف میں آپ سے کراؤں گا، مگر کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا سنیت کا وہ عظیم خطیب اعظم ہندوستان، مفکر اسلام، خطیب لاسانی حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ مراد آبادی، نظر آنا ہے تو ڈر کیوں رہے ہو؟ کھل کے دو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بھئی یہ تو اچھی بات ہے، نظر آنا ہے۔ دیکھیے مفتی صاحب نے اور وضاحت فرمائی، محبت کے ساتھ پیش کرو، کھل کے پیش کرو، یہ تو دینا چاہیے، لینا چاہیے، اچھی بات ہے، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات تو یقیناً بہت اچھا ماحول ہے۔ میں دو شعر کہتا ہوں، یہ دل عشق نبی میں مچل جاتا تو اچھا تھا، یہ دل عشق نبی میں مچل جاتا تو اچھا تھا، ارے محمد کہتے کہتے دم نکل جاتا تو اچھا تھا، محمد کہتے کہتے دم نکل جاتا تو اچھا تھا۔ اور نماز عصر پڑھنی ہے، جو پوچھا تو علی بولے سبحان اللہ، نماز عصر پڑھنی ہے، جو پوچھا تو علی بولے سرکار سورج نکل آتا تو اچھا ہے، میرے سرکار سورج نکل آتا تو اچھا ہے۔ یہ دل عشق نبی میں، یہ دل عشق نبی میں مچل جاتا تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جاتا تو اچھا ہے۔ آئیے حضرات بنا کسی تاخیر نعت مصطفیٰ صلی اللہ، ماشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے کئی حضرات ہیں، مگر سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جو محلے کا ادارے کا طالب علم ہے محمد نور تاج، جس کو بٹھا دیا گیا تھا۔ میں نعت شریف سننا اور سنانے سے پہلے ایک بار جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج حضرات نعت پاک سے پہلے چند شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے۔ موقر علماء اہل سنت، ارباب المدارس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلب حل کرتا ہوں، علماء کرام کے دعائیں چاہتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ فرش سے عرش تلک زینت و زیبائی ہے، فرش سے عرش تلک زینت و زیبائی ہے، فرش سے عرش تلک زینت و زیبائی ہے، فرش سے عرش تلک زینت
सुभान अल्लाह हज़रात। ज़हमत तमाम हुई हज़रात, सुबह शाम से लेकर अब तक कई खिताब आपने समाप्त किए। नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के बाद एक से आप सुनते रहे, महसूस होते रहे। हालांकि तहवील अभी फहरिस्त अभी बहुत लंबी है। कई लोगों को जो है इंशाअल्लाह उस फहरिस्त से रखा गया मगर रोका गया, क्योंकि इतनी तवील फहरिस्त होने जा रही थी कि किस किस को कहां कहां कैसे कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। रौनक अफरोज बावक़ार उलमाए दीन, दानिश्वरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमिनू सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा में बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरी यमुना या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुअद्दिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। दिल की गहराई से आप सबको मुबारकबाद कि आप खाने खुदा में ज़िक्र नबी और ज़िक्र ग़ुलामान नबी करने के लिए जमा हुए।
رضا مسجد مدینۃ العلوم کا جشن دستار بندی، سالانہ جشن دستار بندی کا موقع ہے۔ کانفرنس کا عنوان دیا ہے قبلہ علامہ اقبال مصباحی صاحب اور ان کی انتظامیہ نے، مسلک امام احمد رضا کانفرنس۔ دو حفاظ کرام جو لوکل ہی ہیں، مقامی ہیں، ان کے سروں پہ ہمارے جید جلیل القدر علماء کے ہاتھوں دو یہاں کے ہیں اور ایک یہاں سے باہر کے ہیں، 3 طلبہ کے سروں پہ دستار بندی کا پرکیف منظر انشاءاللہ جلدی ہی آپ کی پیاری آنکھیں دیکھیں گی انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے کم سے کم 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے، بڑے ادب احترام کی ضرورت